اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر کے جنرل سیکرٹری مولانا امتیاز عباسی صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائے اور مختصر وقت میں اپنا خطاب پڑھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل احترام سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جمعیت علماء اسلام صوبہ KPK کے امیر مرد مجاہد حضرت مولانا گلنصیب خان صاحب اور سٹیج پہ موجود جمعیت علماء اسلام کے غیور بہادر بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، آج پشاور کے اس وسیع و عریض پنڈال میں جمعیت علماء اسلام پاکستان اور آزاد کشمیر کے کارکنوں نے جمع ہو کر پوری دنیا میں اسلام کے دشمنوں، پاکستان کے اندر سیکولر اور لبرل اسلام دشمن قوتوں کو آج یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں جب تک جمعیت علماء ہند اور شیخ الہند کے روحانی بیٹے موجود ہیں، پاکستان کو سیکولر قوتیں نہ پاکستان کو سیکولر سٹیٹ بنا سکتی ہیں، نہ پاکستان کے آئین کو سیکولر بنا سکتی ہیں۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، جمعیت علماء اسلام آج دنیا بھر کے اندر مظلوم قوتوں کی، مظلوم مسلمانوں کی نہ صرف پشتیبان ہے کہ آج صرف دنیا میں واحد جمعیت علماء اسلام ہے جو قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں آج مسلمانوں کی ترجمان بن کر مسلمانوں کی ایک آواز بن چکی ہے، اور پاکستان کے اندر رہنے والے وہ پاکستان کے دشمن ہوں یا اسلام کے دشمن ہوں اور مدارس اور مساجد علماء کے دشمنوں کو آج اپنے نظریات کو تبدیل کرنا چاہیے، آج اپنے سوچ و فکر اور اس کو تبدیل کر کے رائے راست پہ آ جانا چاہیے، اور جمعیت علماء اسلام آزاد کشمیر، جمعیت علماء اسلام پاکستان انشاءاللہ العزیز پوری قوت کے ساتھ لادین اور سیکولر قوتوں کے مقابلے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے امیر حضرت مولانا فضل الرحمان اور حضرت مولانا سعید یوسف کی قیادت میں پوری طرح سے سینہ سپر ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہے۔ میں انہی الفاظ پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام KPK اور جمعیت علماء اسلام کی پاکستان کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔